بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، 27 رمضان کی مجلس ہے، 26 رمضان کی رات، شب 27 کی. حالات امام زمانہ اور ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی. بالکل رمضان کی ہم لاسٹ نائٹس میں پہنچ گئے. آج کی رات بھی بگ نائٹ، عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات بھی وہ جو آپ نے اعمال کیے تھے، 2 رکعت نماز اور قرآن کے اعمال، آج کی رات بھی کر سکتے. یہ رات رمضان کی، یہ لاسٹ نائٹس ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. یہ طاق راتیں کہتے ہیں، 19 21 23 25 27. تو یہ رات میں بھی وہ اعمال اور 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے. آدھے گھنٹے کے اعمال ہیں، اگر کر لیں تو اس سے دعاؤں کی قبولیت ہے. تو بہرحال ان 2 جملوں سے مجلسیں چل رہی ہیں، یا سار اللہ وابن ساری. ایک خواہش ہے، ہماری آرزو ہے، یہ ہماری بیداری ہے. امام نے ہم کو بیدار کیا یہ جملے رکھے کہ ایک چانس، ایک موقع سب کو ملے گا جو چاہتا ہے کہ خون حسین کا بدلہ لے. ہر شیعہ کے دل کی ایک خواہش ہے. اگر دل میں خواہش نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا وہ شیعہ رہ گئے. کہ اگر کربلا کا بدلہ لینا نہیں چاہتے تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ نتھنگ، زیرو ہے. ہر کی خواہش ہونا چاہیے دل میں. جیسا میں نے کہا کہ جب آپ یہ پہنچتے اس جملوں پہ، زیارت پہ، 1 سیکنڈ رکنا، ایسا تیزی سے نہیں جانا، 1 سیکنڈ رکنا. اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے بیکاز ہم یہاں پہ بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بہت آرام کے ساتھ. اللہ آپ کو آرام ہی کے ساتھ رکھے. لیکن کبھی تو مریں گے. یہ جو پوری خواہش کر رہے نا کہ مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، الجل بول رہے، وہ خواہش پوری کب ہوگی ہماری؟ ہم یوں ہی زندگی گزار رہے، یوں ہی بول رہے خالی. اگر میری زندگی میں خدا نہ خاصہ امام نہیں آتا تو پھر میرا کیا ہونے والا ہے؟ کہ کیا میں امام سے نہیں ملوں؟ کیا میں کربلا والوں کا خون کا بدلہ نہ لوں؟ اس کے لیے یہ خواہش رکھی. فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، یہی اس پہ بھی رکنا، ایسے اسٹریٹ نہیں جانا. 2 سیکنڈ کے لیے رکو، 3 سیکنڈ کے لیے رکو. زبان سے نہیں بولتے، دل میں بولو، دل میں خواہش کرو. یہ معصوم کا جملہ، میرا جملہ نہیں ہے کہ تم خواہش کرو، تم تمنا کرو. امام نے یہ جملے یوں ہی نہیں رکھے، ایسی نہیں رکھ دیے جملے. کیا مطلب ہے؟ امام سے پوچھا تو کیا ہے کہ آپ بولے فیا لیتنی یا سار اللہ، تو مولا کیا کریں؟ دعا کرو، خواہش کرو، آرزو کرو، تمنا کرو، وعدہ کرو کہ مولا اللہ مجھے موقع دے، مجھے گیو می چانس. تو تم کو ملے گا وہ چانس. ورنہ آپ انصاف سے بولیے کہ 60 70 80 برس نہ ہو، 90 برس زندہ رہ کر ہم چلے جائیں اور امام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر کب ہوگی امام سے ملاقات؟
امام کے ساتھ ہم کب جائیں گے؟ یہ دعائے عہد جو ہم پڑھ رہے کیا ہے؟ یہ زیارت اربعین پڑھ رہے کیا ہے؟ ہم خواہش کر رہے نا، تو اس کے لیے یہ رکھا گیا. دعا عہد میں آج صبح میں پڑھی نا مسجد میں، ہم نے کیا کہا؟ دعا عہد میں کہا کہ میں اٹھوں گا مولا، تو خالی زبان سے بولنا ہے اٹھوں گا؟ امام نے موقع دیا. پلیز ذہن کھول کے سنیں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں بول رہا. یہ خواہش کو پیدا کرو، دعا کرو، دعا کرو. اپنی دعاؤں میں 1000 دعا مانگتے ہو، 1000 رٹی ہوئی دعائیں مت مانگو. روز کی روٹین کی دعا مت مانگو، چینج کرو دعاؤں کو. چینج کر کے یہ دعا لازم رکھنا اپنی دعاؤں میں. یہ دعا لازم مانگنا، واجب نہیں ہے لیکن لازم مانگنا. کیا کہ مولا مجھے موقع دینا، مولا مجھے موقع دینا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کے خون حسین کا بدلہ لوں. لازم. ایک کربلا اور ہونے والی ہے، آپ کو پتا ہے؟ عجیب لگ رہا بات میرے جملے. ایک کربلا ہو گئی جس کی ہم یاد کر رہے ہیں، ایک کربلا اور ہوگی، اسی جگہ پہ ہوگی. سب واپس آئیں گے مولا حسین کے ساتھ. مولا عباس بھی، شہزادے علی اکبر اور قاسم و محمد، سب پورے 72 واپس آئیں گے، پورے 72. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اب جب واپس آئیں گے تو حسین کے ساتھ، پلیز غور سے سنیں، حسین کے ساتھ 72 صرف نہیں رہیں گے. وہ لشکر اب 72 کا نہیں رہے گا، لاکھوں کا رہے گا. تو راوی نے پوچھا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ اور اب علم جو ہے مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، امام زمانہ کے ہاتھ میں رہے گا. زمانے کا امام کمانڈر ان چیف رہے گا مولا حسین کے اس لشکر کا. سارے دشمن زندہ ہوں گے، پورے کربلا کے وہ قاتل کو زندہ کرے کیا جائے گا. ایک جنگ ہوگی، وہ بدلہ لیا جائے گا. لشکر کا لیڈ جو کرے گا میرا مولا کرے، زمانے کا امام کرے گا. تو راوی پوچھتا ہے مولا عجیب لگ رہا آپ کو؟ پوری کربلا سجڑی، اسی طرح کربلا سجائی جا رہی، سب آ رہے واپس، سب سے بدلہ لیا جا رہا. پوچھا یہ فیالتنی کا مطلب، سار اللہ کا مطلب؟ تو کہا مولا یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے، وہ کون ہوں گے وہ؟ تو امام کہتے، چھٹے امام جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام کہتا کہ جس نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ دل سے خواہش کی تو اس کو اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کیا جائے گا. آپ سوچو کہ آپ حسین کے لشکر میں آئیں گے، وہ بہتر ہے یا ایک روٹین کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے؟ بیداری بابا، بیداری پیدا کرو. میں وہی ایک انقلاب چاہتا یہاں پہ کہ اگر ہماری پاس یہ خواہش نہیں ہے تو یہ جملے کیوں ہیں؟ فیالتنی کنتو معکم فافزا معکم کیوں رکھا گیا؟ سار اللہ اپنا سارے کیوں رکھا گیا؟ سب کو ملے گا چانس، لڑکا لڑکی عورت مرد. جس نے کہا اس کے بعد یہ دعا عہد پڑھ کے امام سے بولتا ہے کہ مجھے بھی موقع دو. وہ کتنا گولڈن ٹائم ہوگا، سنہرا دور ہوگا کہ میں گناہگار اور حسین کے لشکر میں. کتنی بڑی بات ہے. اسی زیارت کے بعد اس میں آپ کو معلوم ہے شہدائے کربلا کی زیارت میں چھٹے امام کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ کس کو ہے وہ جملہ؟ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، جون کی بات کر رہا. غلام چوتھا امام کربلا میں جو شہید ہوا، حر. جتنے کربلا کے شہدائے کربلا اس میں جو امام کے انصار تھے، جو صحابی تھے، جو ساتھی تھے، جو شہید ہوئے، جس میں غلام بھی ہے، وہب قلبی بھی ہے. وہب قلبی کون ہے؟ کرسچن ہے، عیسائی ہے. ایک رات پہلے آیا، ایک رات پہلے. اگر پلیز غور سے سنیں، اگر تم نے یہ خواہش کی کہ کربلا والوں کے ساتھ رہنا تو حسین کی عزت دیکھو کہ کتنی بڑی عزت امام نے دی. وہب قلبی عیسائی، پوری زندگی مسلمان نہیں تھا. ایک رات پہلے آ کے حسین کے ہاتھوں پہ اسلام کو ایکسپٹ کیا. دوسرے دن وہ شہید ہوا. شہید ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھٹے امام سے لے کے، پلیز سنو غور سے، چھٹے امام سے لے کے زمانے کے امام تک یہ 6 معصومین جب وہب کو سلام کرتے تو کہتے ہیں کہ بیبی انتا و امی تبتم وہب،
کل بھی میرے ماں باپ فدا تجھ پر. کتنا ایزی لیا آپ نے. قیامت ہے دوستوں, قیامت ہے. امام وقت بول رہا, زمانے کا امام آج شہدائے کربلا کو سلام کرتا تو کہتا بیبی انتا و امی تبتم. اس سے بڑا آنر, اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ تم کو یہ آنر ملنے والا. If you do something, you will get it. تم کچھ کرو گے تو ملے گا. اگر یہ غیبتیں کرتے رہو گے, حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کرو گے, حسد رکھو گے, بےمانی کرو گے. مجھے ابھی رزق حلال میں نے بہت بولا, مجھے ابھی آج ہی غور سے سننا, آج ہی کہنے لگے مولانا مدغاسکر میں رہ ہی نہیں سکتے رزق حلال کے ساتھ. تھوڑی تو بےمانی کرنا ہی پڑتا ہے. کیا تھوڑی بےمانی چلتی ہے؟ اگر بےمانی کر کے تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے, کیا میں امام کے لشکر کو جوائن نہیں کر سکتا, امام زمانہ کو خوش نہیں کر سکتا, یا امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا رزق حرام پیٹ میں رہے گا تو نہیں ہو سکتا. تو کہا نہیں مولانا آج مدغاسکر میں کوئی رہی نہیں. غور سے سننا, میں مدغاسکر میں پڑھا. کہا کہ مولانا یہاں پہ بغیر تھوڑی سی فراڈ کرے, تھوڑی سی پلیز سنے غور سے, بےمانی کرے, ہم رہ ہی نہیں سکتے, یہاں کرنا ہی کرنا پڑتا. اس کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ 21st سینچری ہے, تھوڑی تو چلتی ہے نا. میں کیا بول رہا آپ کو, آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ کہا تھوڑا تو چلتا ہے مولانا, 21st سینچری ہے. میں نے کہا تھوڑا بھی نہیں چلتا, اسلام پرمٹ نہیں کر رہا, مولا حسین اجازت نہیں دے رہے, تو میں کون ہوں دینے والا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ تو کہا مولانا یہ بتائیے کہ کیا امام کے زمانے سے, مولا کے زمانے سے لے کے آج, مولا کے زمانے میں کوئی بےمانی نہیں کرتا تالی والا؟ تو میں نے کہا نہیں کرتا تھا. تو کہا وہ زمانے میں لوگ کاروبار کرتے تھے جو ریئلی علی کا شیعہ تھا؟ میں نے کہا آف کورس ان کے بڑے بڑے بزنس تھے. تو کہا اچھا بڑے بڑے بزنس تھے ان کے؟ تو میں نے کہا بہت بڑے بڑے بزنس تھے, ملینرز تھے آج کے زمانے کے. پوچھا کون, کتنا, کون کرتا تھا اتنا بڑا بزنس؟ کوئی بڑا شیعہ علی کا جس پہ ہم ناز کریں کہ اتنا بڑا شیعہ اور اتنا بڑا بزنس کرتا تھا؟ میں نے کہا یس. کہا کون ہے؟ میں نے کہا میسم میں تمار. میسم سے بڑا کوئی شیعہ ہے؟ تو کہا میسم کا بزنس تھا. میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. اب مال کا نام نہیں پوچھنا پلیز, ڈونٹ آسک می. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, آج کے زمانے میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا تھا. کہا کھجور کا کوئی بزنس ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج کا زمانے میں کھجور کا نہیں ہوگا, آج کے زمانے میں جو ڈائمنڈس اور گولڈ کا بزنس ہے نا, اس زمانے میں کھجور کا بزنس ہوتا تھا. اتنا ایکسپینسو کھجور کا بزنس کرنے والا بہت بڑا ہوتا تھا. تمار, اسی طرح ان کا نام تمار پڑا. تو بہت بڑا, پلیز غور سے سنو, کا بہت بڑا شو روم تھا, بہت بڑا کاروبار تھا. میں نے کہا اس زمانے کا کوفے کا سب سے بڑا بزنس جو کھجور کا تھا وہ میسم دمار کا تھا. تو کہا کیا میسم نے کبھی, غور سے سننا پلیز, میسم نے کیا کبھی بھی کوئی پرانا کھجور, ہلکا سا سڑا ہوا کھجور یا 4 دن پرانا, یہ نہیں بول کے بیچا کہ یہ تازہ ہے, فریش ہے؟ دیکھیے سوال کرنے والے بھی 1000 سوال کرتے ہیں. تو کہا کیا نہیں, پلیز غور سے سنیں, کیا میں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ کیا 4 دن پرانا جھاڑ سے لائے کھجور, اور جب کسٹمر آیا تو کہا نہیں یہ تو فریش ہے, یہ تو ہم صبح شام بولتے ہیں یہاں نہیں, تو کہا یہ فریش ہے. کیا میسم نے کبھی نہیں بولا, اتنا بھی نہیں بولا؟ میں نے کہا ایک کھجور بھی میسم نے غلط بول کے نہیں بیچا. کہا کیا کتاب میں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے کتاب میں. تب تو وہ اس کو کانفیڈنس آئیں گے. اس نے کہا کتاب میں نہیں ہے اور آپ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے. پلیز میں ایک مکمل میسج دے رہا. کہا ایک کتاب میں نہیں ہے کہ میسم نے ایک کھجور, کیا ویلیو ہے کھجور کی, ایک کھجور بھی پوری اپنے کاروبار میں, پورے بزنس میں ایک کھجور بھی بےمانی سے نہیں بیچا, جھوٹ بول کے نہیں بیچا, پرانے کو نیا نہیں بنایا صرف بک جانا بول کے, ایک کھجور بھی نہیں. میں نے کہا نہیں بیچا. تو کہا کوئی کتاب میں نہیں ہے. دین ہاؤ کین یو سے دس,
چیخا میرے اوپر. مجمع کا وہ بھی سننا پڑتا بھائی. جب آپ رزق پہ بولیں گے تو آپ کو سب سننا پڑتا. کہا ہاؤ کین یو سے دس کہ میزم نے نہیں بیچا. میں نے کہا سنو کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں نے پھر بول رہا کوئی کتاب میں نہیں ہے کہ میزم نے پرانا نیا نیا پرانا کر کے نہیں بیچا. لیکن کتاب میں یہ ضروری ہے کہ میزم کبھی کبھی بزی ہوتے تھے, کبھی کبھی مصروف ہوتے تھے, کبھی بازار جانا پڑتا تھا. تو میزم نے جب بازار جاتے تھے بزی ہوتے تھے تو اکثر میزم کیا کرتے تھے, امام علی کو بولتے تھے کہ مولا 2 گھنٹے آ کے میری دکان پہ بیٹھ کے بزنس کرے, کھجور بیچے. میں نے کہا علی کبھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھے گا جب بے مانی کا مال ہوگا. کلیئر ہوئی بات؟ اب کلیئر ہو گئی. امام علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو اب خاموش ہو گیا. اب سمجھ میں آ گئی بات. ایک کھجور بھی نہیں بیچا اس لیے کہ علی نے بھی دھندا کیا اس کی دکان پہ بیٹھ کے. جس جگہ پہ علی بیٹھ جائے پوری دلیل ہے میزم کے کاروبار کی کہ رزق حرام نہیں آیا پیٹ میں. ابھی تک افسوس ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے. پوری میں پھر بول رہا, اب میرے جانے کے دن قریب آ گئے, پھر بول رہا جب تک حرام رہے گا پیٹوں میں تم کہتے رہو اعلی جال فیالیتنی کن, تو کہتے رہو سارا اللہ اپنا سارے کی دعا کرتے رہو. عاشورہ 61 ہجری حسین کا جملہ کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. تو اب جو لشکر تیار ہوگا مولا حسین کا, اب جو ہم تیار ہوں گے امام زمانہ کے ساتھ جب جائیں گے, تو اگر حرام لے کے مرو گے تو خبر میں سڑتے رہو گے, اندھیروں میں رہو گے, پریشانیوں میں رہو گے, تکلیفوں میں رہو گے. امام ظہور کرے گا انشاءاللہ, پہنچ جائیں گے. سارے معصومین سے ملاقات ان کی ہوگی کہ جو رزق حلال کھا کے آ رہا. بیداری کرو یار, پلیز ہاتھ جوڑ کے بولا کرو. میں یہ تو نہیں بولا نا کہ کسی ان کو دو ان کو دو, میں تو بولا جس کو دیتے دو, لیکن اپنے رزق پاک رکھو کہ تم امام کے لشکر میں شامل ہو سکو. زمانے کے امام کا لشکر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کربلا والوں کا, کہ کوئی حرام کھا کے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہاں پہ بھی مومن کا امتحان ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں آخری مجلس میں ظہور بتاؤں گا کہ ظہور امام ہوگا کیسے, اور جب انشاءاللہ میرا مولا کا ظہور ہوگا تو کون کون جائے گا, مدغاسکر سے کتنے جائیں گے. آپ بولیں گے چھوڑو مدغاسکر کو, جب چلا جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل تک تھا وجل فرجم, آج نہیں ہے. پلیز اپنی زبان سے یہ بھی زور سے بولا کرو. تو کل بات یہاں تک پہنچی تھی, بات یہ بات کلیئر ہوگی کہ امام کے لشکر میں وہی شامل ہوگا کہ جو پیٹ میں جس کے حلال رہے گا. اب یہ کنفرم ہو گیا. اب آپ دعائیں پڑھو, حاجتیں مانگو, رات بھر عبادت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ لشکر امام میں وہی جوائن کرے گا. یہ جو لشکر ہوگا دیکھیے اس میں اور امام علی کا جو لشکر تھا صفین میں یا جمل میں, اس میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ سب منافقین بھی آ گئے تھے, منافقین بھی تھے مولا علی کے ساتھ, نہیں تھے مولا علی کے ساتھ منافقین صفین میں, پورے بکے ہوئے تھے کم وقت. اگر پورے ایماندار ہوتے کربلا والوں کی طرح تو کبھی امام علی جنگ نہیں ہارتا. امام علی نے بولا امام علی کیا بولا, غور سے سنیں, یہ بھی امام کے اوپر بڑا جملہ ہے. جب جنگ صفین کی شروع ہونے والی تھی, 1 لاکھ کا لشکر امیر شام کا سامنے, امام علی کے پاس بھی آلموسٹ 1 لاکھ کا لشکر, دونوں لشکر ایسے تیار, ایسے کھڑے ہوئے, یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, یہ تو مولا کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے. اب جنگ شروع ہونے والی, بالکل امام علی نے پورے 1 لاکھ کے اپنی آرمی کو ایڈریس کیا, خطاب کیا, جملہ علی کا میری بات کو واضح کرے گا. پورے اپنے لشکر کو مارا, معاویہ کے لشکر کو نہیں, اپنے لشکر کو, پورے لشکر کو ایڈریس کیا. کیا بول کے کہ سنو تم میرے ساتھ ہو نا,
شروع ہونے والی ہے. علی اپنے لشکر کو بول رہے کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے, ہم حق پہ ہیں 200%. جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے. علی المال حق و حق مال علی, رسول کی حدیث. تو کہا کہ ہم حق پہ ہیں لیکن ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. پہلا دن کہ کتنی اچھی بات نہیں ہے کہ امام علی ظاہری طور پہ اپنی آرمی کے مورل کو نیچے کر رہے, بوسٹ کرنے کی جگہ پہ. امام نے ریزن دیا, وجہ دی. امام نے کہا ہم حق پہ ہیں, یہ لوگ باطل پہ, یہ لوگ جنگ جیتیں گے, ہم جنگ ہار جائیں گے. تو مولا کے ساتھیوں نے کہا مولا اب یہ کیسی بات کر رہے, ابھی جنگ شروع نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو یہ عجیب بات ہے کہ امام کہہ رہے ہیں ہم حق پہ اور جنگ ہارنے والے ہیں, اور تم یہ لوگ جنگ جیتیں گے یہ باطل پہ. پوچھا کیوں؟ تو علی نے کہا کہ یہ لوگ اپنے سردار کی, اپنے رہبر کی, اپنے لیڈر کی بات سنتے ہیں نہیں سکتے. علی کہہ رہا ہے دشمن ہے لیکن یہ لوگ اپنے رہبر کے, اپنے لیڈر کی بات سنتے, اور میں حق پہ ہوں تم میری بات نہیں سنتے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر تم امام کی بات نہیں سنو گے تو زندگی میں بھی ہارو گے, آخرت میں بھی ہارو گے. امام کی بات کیا ہے؟ حق دو, پہلے حق ہے امام ادا کر دو, پھر رمضان کا تحفہ لینا عید کے دن. ادروائز کچھ نہیں ملے گا. زمانے کا امام کے حالات اتنے سخت ہیں, مومنین کا ایسا امتحان ہوگا. اب پھر یہاں 2-3 باتیں جو سوال ہوا اس کا جواب دے رہا. جزیرہ خضرہ کے بارے میں نے دوسری مجلس میں بولا تھا, اس آئی لینڈ کے بارے میں. تو یہ پوچھا گیا کہ جزیرہ خضرہ ہے کہاں. جزیرہ خضرہ اسی دنیا میں, اسی سمندروں میں ہے ایک جگہ. روایتوں میں ہے کہ جزیرہ خضرہ اسی دنیا میں, اتنے سمندر ہیں, اوشنز کتنے, 7 اوشن ہے دنیا میں, 7 اوشنز ہے. اسٹوڈنٹس بہتر جانتے, 7 اوشنز ہے. وہ 7 اوشنز میں, 7 سمندروں میں یہ جزیرہ ہے. تو کہا کہ کہاں ہے؟ تو روایتوں میں, کتابوں میں کہ بحر ابیس, جزیرہ خضرہ بحر ابیس میں سفید رنگ کا پانی, سفید سمندر بولے, سفید پانی بولے, بحر میں پانی, ابیس نے سفید. امام کا جو جزیرہ ہے اس کے اطراف میں پانی ہے سفید رنگ کا, وائٹ ایک دم. وہ اس کی سیکیورٹی, اس پانی میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. علی ابن فاضل مازندرانی, وہ شخص جو جزیرہ خضرہ میں گیا تھا, میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس جزیرہ خضرہ پہ پڑھوں کہ وہ اندر گئے, کیسے رہے, کیسی زندگی گزری. 3 مہینے رہتے ہیں, بعض روایتوں میں 2 مہینے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا. علامہ مجلسی نے پورا ایک کتابچہ لکھا ہے جزیرہ خضرہ کے اوپر, پوری ایک کتاب ہے علامہ کی, کہ انہوں نے پورا وہ اس کا نقشہ بتا. میں نقشہ نہیں بتا رہا, انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا یہ اچھا جزیرہ خضرہ میں بھی غیبت ہے امام کی. ایسا نہیں ہے کہ امام وہاں رہتے ہیں تو سب سے ملاقات ہوتی ہے, نہیں. وہاں امام سے بعض لوگ ایسے کہ جنہوں نے صرف امام کی آواز سنی, بعض نے زیارت کی, لیکن ماحول وہاں پہ, ایٹماسفیئر, وہاں کے حالات ایسے جیسے امام ظہور کے بعد جیسے امام کی حکومت ہوگی, جس انداز سے, اسی انداز سے وہاں پہ ہوگی. جیسا کہا گیا کہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیے گی, یہ مثال سے کہ نہ شیر بکری کو دیکھے گا نہ بکری شیر کو دیکھے. جتنے زہریلے جانور ظہور امام کے بعد, جب امام کی حکومت مکمل ہو جائے گی تو زہریلے جانوروں کا زہر لے لیا جائے گا, پھر کوئی زہریلا جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد اس امام کے ظہور کے بعد جو حالات میں یہ بھی بتایا گیا کہ چوری بالکل ختم ہو جائے گی, عورتیں خود گھر بیٹھ کے اتنا اجتہاد کریں گے کہ اپنے مسئلوں کو عورتیں خود حل کریں گی. ایک روایت یہ ہے کہ شام سے, یمن
یمن سے ایک عورت شام تک جائے گی اکیلی, سونے میں لدی ہوئی, نہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا, نہ وہ کدھر جائے گی, کوئی نہیں. اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ خود بخود کمپلیٹ ہو جائیں گے. مکمل ایٹماسفیئر, نہ کوئی سمر ہے, نہ کوئی ونٹر ہے, نہ کوئی ایکسٹریم ویدر ہے, بالکل ماڈریٹ ویدر ہو جائے گا. زمین کے اوپر سکون آ جائے گا, لوگوں کی بڑی لمبی زندگی شروع ہو جائے گی. یہ پورا پیریڈ امام کے ظہور کے بعد کا ہے. تو ظاہری طور پہ اگر جزیرہ خضرہ جو امام کی آج مکمل حکومت ہے وہ جزیرہ بحر ابیس میں ہے. علی ابن فاضل مازندرانی کہتے ہیں کہ جب میں وہ کشتی میں جا رہا تھا تو 6 راتیں یا 7 راتیں یہ سمندر نارمل سمندر سے گزری. اس کے بعد ہم ایک پانی میں انٹر ہوئے. جیسے ہی انٹر ہوئے جو ہماری کشتی کا ملا تھا جو کشتی کو چلا رہا تھا اس نے اللہ اکبر کہا. تو میں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو اللہ اکبر؟ تو کہا اس پانی میں انٹر ہونے کا جو ہے, آپ ویزا سمجھو جو بھی سمجھو, اس پانی میں انٹر ہونے کا یہ نعرہ ہے. جب تک تم اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں کرو گے اس میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. وہ ٹوٹل سیکیورٹی ہے عام طور پہ دنیا کی چیزوں سے کہ دنیا کی کوئی چیز اس پہ حملہ نہ کرے. وہ پانی گھیرا ہوا ہے اس جزیرے کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس پانی میں 2 راتیں ہم چلتے رہے. اس کے بعد اس جزیرے میں پہنچے. کہتے ہیں کہ جزیرہ اتنا خوبصورت, اتنا حسین, یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی چیز بھی, ایسی زمین بھی, ایسا آئی لینڈ بھی, جیسا آپ کا مدغاسکر آئی لینڈ ہے وہ بھی ایک آئی لینڈ ہے, کا اتنا اچھا آئی لینڈ, اتنا اچھا ماحول کہ ہر کے چہرے پہ سکون. ہر آدمی جب نماز کو جاتا ہے تو دکانوں کو بند کر کے نہیں جاتا, خود دکانیں کھلی ہوئی رہتی, شاپ بازار کھلا ہوا رہتا. وقت اذان پہ جاتے اور نماز پڑھتے پھر آ جاتے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب اندر جاتے ہیں دکان میں, جب کسٹمر جاتا ہے وہ خود سامان کو لیتا ہے اور آ کے بولتا ہے میں نے اتنا لیا. وہ ویئنگ مشینز ختم ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی. اتنی ایمانداری جو ایک مکمل حکومت امام کی ہونا ہے. پھر وہ وہاں پہنچے. امام کے میں نے ذکر کیا تھا, یہ بھی سوال کیا گیا کہ امام کے بچوں کا کیا ہے. امام کے بچے 4 بیٹے ہیں جس کو کتابوں میں 4 بیٹوں کے نام موجود ہیں. ابراہیم ہے, قاسم ہے, علی ہے اور رحمان ہے. یہ 4 بیٹے مختلف کتابوں میں مختلف نام ہیں. میں جس کتاب سے پڑھ رہا علامہ کی اس کتاب سے میں یہ نام لے رہا. اس کے بعد امام کے پوتے گرینڈ سن, اس کے بعد ان کے گرینڈ سن, اس کے بعد ان کے گرینڈ سن. پھر یہ سوال ہوا کیا وہ بچوں کی بھی زندگی لمبی ہے, کیا ان کی اولاد کی بھی زندگی لمبی ہے؟ نہیں, صرف جو لمبی زندگی آج اللہ نے دی ہے وہ صرف امام کے لیے ہے اور کسی کے لیے. ان کے پاس بھی انتقال بھی ہو رہا, ولادت بھی ہو رہی, نارمل جیسے زندگی گزارتے. ان کی اولاد اب تو بہت بڑے, علامہ نے اس واقعے کو لکھا تو اب تو اور جنریشن امام کا بڑھ گیا ہوگا. امام کو صرف لمبی زندگی ملی, امام کے خاندان کو لمبی زندگی نہیں ہے. وہاں پہ بھی جو ہے زندہ ہو رہے, مر رہے, پھر پیدا ہو رہے دوسرے لوگ, پھر مر رہے. تو وہاں پہ ایون جزیرہ خضرہ میں جو امام کے چاہنے والے ہیں وہاں بھی بالکل ایبسولوٹلی نارمل لائف ہے جیسا ہماری زندگی ہے. وہاں پہ بھی کاروبار, وہاں پہ بھی شادی, وہاں پہ بھی موت, وہاں پہ بھی خوشی. لمبی زندگی جو غیبت کی امام کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی. تو اب یہاں پہ وہ لوگ تیسرے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر اتنی لمبی زندگی, آپ بول رہے امام غیبت میں چلے گئے, جب غیبت میں امام گئے تو پھر امام ملاقات کیسے کرتے؟ غیبت میں گئے امام کی, اگر غیبت ہے تو امام مل رہے کیسے؟ یہ سوال کیا گیا. تو اس کا جواب میں چھٹے امام کی ایک حدیث سے دے رہا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. یہ سوال ہوا کہ اگر غیبت میں ہے تو پھر امام سے ملاقات کیسے ہو رہی؟ ہاں, تو چھٹے امام سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا قائم غیبت میں چلا جائے گا, لمبی زندگی ہوگی, پردے میں چلا جائے گا, تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ پھر آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ملاقات ہوتی. غور سے سنیں, امام نے کہا کہ غیبت 2 وجہ کی ہوتی. غیبت 2 ٹائپ کی غیبت ہے. پوچھا 2 ٹائپ کی غیبت کیسے؟ کہا ایک نبی یوسف کی غیبت, ایک اصحاب کہف کی غیبت. راوی نے کہا مولا نبی یوسف کب غیبت میں گئے؟ امام نے کہا, پھر سنیے, امام نے کہا غیبت 2 وجہ کی ہے. ایک اصحاب کہف. اصحاب کہف کون ہے؟ پورا سورہ ہے قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں. 7 آدمی, ایک کتا,
وہ لوگ نبی عیسیٰ سے پہلے کے لگ بھگ 2500 یا 3000 سال ہو گئے اب تک سو رہے. 200 سال کے بعد اٹھے تھے. پھر حاکم جب قتل کرنے کا ارادہ کیا پھر چلے گئے غار میں. وہ کیف سیریا میں بتایا جاتا کہ یہی وہ غار ہے کہ جہاں پہ اصحاب کہف سوئے. ایک کیف جارڈن میں بھی امان وہاں پہ بھی بتایا جاتا. سیریا کا سب ماشاءاللہ زائرین جاتے تھے اصحاب کہف کا وہ غار دیکھتے تھے. لیکن کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ یہ ہے یا یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ کہاں سو رہے. یقین کیا رکھنا ہے, ایمان کیا رکھنا ہے کہ وہ لوگ ہیں اور سو رہے. ان کے وجود پہ بڑو یقین رکھنا. کہاں سو رہے یہ غیبت ہے. امام نے کہا یہ اصحاب کہف کی غیبت ہے کہ ہم کو یہ یقین کہ وہ ہیں, کہاں ہیں یہ نہیں معلوم, یہ ایک غیبت ہے. تو راوی نے پوچھا یوسف کی غیبت کیا ہے؟ کہا کہ مولا نے کہا کہ نبی یوسف کی غیبت یہ تھی کہ جب ان کے بھائی ان سے اناج لے رہے تھے, گندم لے رہے تھے, تو بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے یوسف, اور وہ ان سے ملاقات بھی کر رہے, ان سے انعام بھی لے رہے, ان سے تحفہ بھی لے رہے, لیکن بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہی ہمارا بھائی یوسف. کہا میرے بیٹے کی جو غیبت ہے وہ اصحاب کہف کی طرح نہیں ہوگی, وہ یوسف کی طرح غیبت ہوگی. وہ شیعہ سے ملے گا, انعام دے گا, لیکن ہم کو شیعوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ میرا امام ہے. زمانے کے امام کی غیبت ایسی ہے کہ ملاقات ہوتی, اور امام کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر شیعہ سے ملاقات کرتا ہوں, زندگی میں ملتا ضرور, لیکن وہی افسوس کہ میر مولا سے مل کے اور ہم مولا کو پہچانے, پیٹ میں حرام رہے گا تو ملیں گے بھی نہیں نہ پہچانیں گے. آپ بولیں گے کب تک بولو گے, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. میں نے آپ سے یہ کہا کہ امام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر چوتھا سوال یہ ہوا, میں آج پورے سوالوں کا جواب دے رہا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن اور آپ کو پورے آنسرز ملتے جائیں. چوتھا سوال یہ ہوا کہ ایک حدیث امام کی حدیث خود امام کی توقیہ. اچھا, امام نے لیٹر بھی لکھے, اس کو توقیہ مبارک بولتے. سٹارٹنگ میں امام لیٹر لکھتے تھے اور بھیجتے تھے, جس میں ایک لیٹر آج بھی اس کا وہ کنٹینٹ جو ہے شیخ مفید کی خبر پہ لکھا ہوا ہے. شیخ مفید کے انتقال پہ بھی امام کا خط آیا تھا, مرثیہ آیا تھا پورا, جس میں اب سوچو شیخ ہے اور امام کہہ رہے کہ یہ میرا بھائی ہے. کتنی بڑی بات ہے دوستوں, کتنی بڑی بات ہے کہ امام بولے یہ میرا بھائی ہے. شیخ مفید کی لحد گریف کے اوپر کاظمین میں آج بھی وہ خط کا پورا وہ لکھا ہوا ہے. امام نے خط بھی لکھے اسٹارٹنگ میں, اس کو بولتے ہیں توقیہ مبارک. کئی توقیہ آپ کو کتاب میں ملے گی, ایون 14 ستاروں میں نجم الحسن کراوی نے بھی لکھا, سید نور اللہ سوسی شہید ثالث نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا کہ امام کے جو خط آتے تھے. تو سوال یہ ہوا کہ امام نے خود کہا اسٹارٹنگ میں غیبت صغرا کی حدیث ہے. پھر بول رہا, اب اس کے بعد آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. غیبت صغرا میں امام نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے, میں کسی سے نہیں ملتا. غیبت صغرا میں جب وہ 4 نائبین تھے, اس لیے امام نے یہ کیوں کہا کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ اسی لیے کہا کہ اس زمانے میں وہ جو 78 ایئرز کا پیریڈ ہے غیبت صغرا کا, پورا ایک عشرہ الحمدللہ غیبت صغرا پہ ہو سکتا. اتنے واقعات, اللہ کا شکر ہے. اگر آپ, میرا ایک مشن ہے پوری دنیا میں, کثرت سے میں نے امام پہ حدیثیں پڑھی, کثرت سے عشرے, بامبے کے عشرے, امریکہ کے عشرے, آسٹریلیا میں, میری ہر مسجد میں ذکر شروع کرتا, یہ میرا مشن ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں زمانے کے امام کا ذکر سب سے کم ہوتا, معلوم ہی نہیں, کتابی نہیں پڑھے, یہ ٹاپک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, جبکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک
کہ ہمارے شیعوں کو پتا چلنا چاہیے ہم صرف 15 شعبان سیلیبریٹ کرتے، وہ بھی اس لیے سیلیبریٹ کرتے کہ مردوں کی عید ہے. نہیں، یا کرتے مردوں کی عید. اور ایک رات کے لیے نہیں ہے، وہ صرف 14 شعبان کی رات کو 15 کی صبح میں ایک عریضہ لکھتے. بس سال میں ایک لیٹر ہم امام کو لکھتے. سال میں ایک لیٹر لکھنا نہیں، ہر جمعرات کو خط لکھو امام کو. ہر جمعرات کو بولنا نہیں، پریکٹیکلی بات کر رہا. ہر جمعرات کو کیسے؟ ایک وائٹ پیپر لے لو، خط لکھو، سلامی لکھو. کچھ نہیں کرتے، سلام لکھو. اس سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا. خالی بولنے سے نہیں ہوتا. یہ سارے جو دنیا کے پرابلمز، جادو کا، کڈنیپنگ کا، اس سارے پرابلم دور ہو سکتے اگر تم امام سے رشتے کو مضبوط کرو. مجھے حیرت اس بات کی ہے، 15-20 سال سے یہ بیماری میں ہم لوگ ملوث ہیں. 10 سال ہوں گے یہ بیماری میں یہاں پہ لگے ہوئے اور کسی کو فکر ہی نہیں ہے امام کی. امام کے رہتے ہوئے تم کڈنیپ کیسے ہوگے؟ امام تمہارا رہبر ہے. یہ مت بولو کہ امام ہم کو نہیں دیکھ رہا. آپ بولیں گے کہ کڈنیپنگ سے امام سے کیا مطلب ہے؟ نو، امام تمہارے اوپر 24 گھنٹے نگاہ ہے. شیخ مفید کو امام نے کیا کہا کہ تم کیا سمجھ رہے؟ کیا میں تم سے غافل ہوں؟ نہیں کہا. تو یہی بول رہا ہوں میں بھی، ان بیماری سے بچنے کے لیے ہر جمعرات کو خط لکھو. کیا لکھو؟ امام کو سلام لکھو، اپنے حالات لکھو، پانی میں ڈال دو، تو ہر جمعرات کو تمہارا خط جائے گا. اب آپ انصاف سے بولو، اگر کوئی ہر روز یا ہر ہفتے کو آپ کو ٹیلی فون کرے، ای میل کرے، تو آپ سے اس سے پہچان ہوتی، رشتہ مضبوط ہوتا، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. خط لکھنے سے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہوتا. خط لکھنے سے تم امام سے کلوز ہوتے. خط لکھنے سے تم امام کے قریب ہوتے. خالی بات کرنا نہیں ہے دوستو، پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، تمہارا امام کا بھی رشتہ نہیں رہتا. تو سٹارٹنگ میں غیبت صغریٰ میں امام نے کہا تھا کہ جب لوگ دعوے کرنے لگے تھے، اس لیے کہ امام پردے میں چلا گیا، نئی شیعت ہے. اب تک یہ تھا کہ ہر امام موجود رہتا تھا. 60 ہجری سے 60 ہجری تک 11 امام موجود ہے. 60 سے لے کے 328 تک یہ پیریڈ شیعت پہ ایسا گزرا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم بغیر امام کے رہیں گے کیسے. تو اب لوگ پیسے لینے کے لیے، خمس لینے کے لیے، اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے غلط سلط ایک کئی علماء نکلے. علماء ابو الحسن شرمدانی، تیسرا حسین ابن رو کا زمانہ، اس نے پہلے امام کے لیے کتاب لکھی، بہت اچھی، بہت بڑا عالم تھا. لیکن جب اس کو یہ عہدہ نہیں ملا، تیسرے نائب امام نے نہیں بنایا ابو الحسن کو، تو وہ امام کے خلاف ہو گیا. تو امام کی باقاعدہ توقیع آئی، لیٹر آیا کہ یہ گمراہ ہو گیا. تو اس زمانے میں ایسے بھی تھے کہ جو امام کے لیے جھوٹ سچ بات کرتے. تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے. آج بھی اگر کوئی یہ بولتا ہے، غور سے سنو ایک جملہ، آج بھی اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں، جب چاہے میں دعا کرتا ہوں اور امام سے ملتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتا. اب بات کلیئر ہوئی؟ ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتا. ہمارا امام مجبور نہیں. تاریخ میں 1000 واقعات ہیں. میں 1000 واقعہ پڑھ کے بتاؤں آپ کو. میں مثال دے رہا ہوں. آج اب سن لو واقعہ گئے ہیں. مشہور عالم دین نجف اشرف میں جو دفن ہے، ایک سائڈ پہ علامہ ہلی ہے، ایک سائڈ پہ کون ہے؟ ہاں، مقدس کا واقعہ سنو. اتنی بڑی پرسنالٹی. یہ واقعہ سے آپ، اس میں امام کا ایک میسج آپ کو دوں گا. اس میں بس یہ آخری واقعہ، میرے پاس 18 منٹ ہے اس وقت. 18 منٹ میں انشاءاللہ مجلس ختم کریں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مقدس اردبیلی عبداللہ ابن علی اس واقعے کو لکھتے ہیں، ان کے شاگرد.
ان کے اسٹوڈنٹ نے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نجف اشرف جو تھا ایسا نہیں تھا, اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اس وقت نجف اشرف ایسا نہیں تھا جیسے آج اتنا شاندار ہوتا ہے. اس وقت جو نجف اشرف تھا چھوٹا سا نجف تھا, اور مولا کا جو زری کے اندر کا دروازہ ہے وہ رات میں 8-9 بجے یا عشاء کے بعد بند ہو جاتا تھا. لوگ جو رات بھر عبادت کرتے تھے وہ صحن میں بیٹھ کے کرتے تھے. عبداللہ ابن علی کہتے ہیں, عجیب واقعہ سنیں, عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحن میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوا اور وہ سیدھا روزے کی طرف جانے لگا, میری طرف متوجہ رہے, روزے کی طرف جانے لگا. تو میں یہ بولا کہ شاید یہ نیا آدمی ہے, اس کو نہیں معلوم کہ روزہ بند ہو جاتا, چلو میں ان کو بتا دوں کہ صحن میں جو بھی عبادت کرنا ہے صحن میں بیٹھ کے کرنا. کہتے کہ جیسی میں قریب جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے لیے یہ دروازہ, صحن کا جو روزے کا دروازہ بند ہو گیا ہے, دروازہ کھل گیا. جب وہ کھل گیا, وہ انٹر ہونے لگا, تو میں نے پہچان لیا یہ تو مقدس اربیلی ہے. میں نے کہا ہاں ہمارا استاد ہے, اس کا مقام اتنا بڑا کہ یہ آیا تو امام نے اپنا دروازہ کھول دیا. دروازہ ایسا بند ہوتا, تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جا کے بازو کھڑا ہو گیا دروازے کے باہر. اندر سے میرے استاد مقدس کی آواز آ رہی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے. اس آواز کو میں نہیں پہچانتا. یہ تو معلوم ہے کہ مقدس کو سوال کر رہے. میں کھڑا رہا, 10-15-20 منٹ کے بعد یہ دروازہ کھلا ہوئی تھا. مقدس باہر آئے, لیکن جب باہر آئے ایسا پسینے میں نہائے ہوئے, چہرے پہ پریشانی. ہم کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, میں افسوس میرا یہی ہے, پسینے میں چہرے پہ پریشانی. میں بازو کھڑا ہوا, وہ نکلے, سیدھا نکل کے کوفے کی طرف جانے لگے. اس زمانے میں نجف اشرف اور کوفے کے درمیان جنگل تھا, آج تو پورا ایک شہر ہے. کوفے کی طرف جانے لگے. عبداللہ کہتے کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. چلتے 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 وہ پورا 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر کا فاصلہ رات میں, آدھی رات کے وقت ہم طے کر کے وہ سیدھا مسجد کوفہ چلے گئے. اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی, چھوٹی سی مسجد تھی. کہتے میں بھی پیچھے ہوں. وہ سیدھا مسجد کوفہ میں گئے. اس جگہ پہ گئے کہ جہاں پہ مولا کا مصلی, جہاں 19 رمضان کو میرے مولا کو ضربت لگی, اس مصلی کے پاس گئے اور مقدس جا کے 2 زانو جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے نا ایسے جا کے بیٹھ گئے, بس خالی بیٹھے ہوئے. یہ سامنے جو مصلی پہ کون ہے وہ نہیں دکھ رہا کوئی, خالی ایسا بیٹھے ہوئے, ایسے سر کو اٹھاتے پھر ایسا بیٹھتے. کچھ دیر عبداللہ کہتا ہے کہ میں دور سے کھڑے کا منظر دیکھ رہا, پوری مسجد خالی, آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا, پوری مسجد خالی ہے. میں دور سے منظر دیکھ رہا. مقدس ایسے بیٹھے ہوئے, ایسے سر اٹھاتے پھر بیٹھتے, پھر سر اٹھاتے بیٹھتے. اس کے بعد مقدس اٹھ کے پھر وہ نجف اشرف کی طرف جانے لگے. لیکن اب جب جا رہے تھے, اب ان کے چہرے پہ پسینہ نہیں تھا, ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں تھی, ایک اطمینان تھا, پیس تھا, سکون تھا. میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. صبح کا وقت قریب ہے. میرے پیروں کی آہٹ, میرے پیروں کی آواز آئی, وہ ایسا پلٹ کے کہا کون ہے؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں فوراً آگے بڑھ کے کہا استاد میں آپ کا شاگرد, آپ کا اسٹوڈنٹ عبداللہ ابن علی. مقدس نے کہا اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا استاد میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ کے لیے امام علی نے اپنے حرم کا دروازہ کھولا, آپ اندر گئے, آپ نے کسی سے بات کی, پھر آپ باہر آئے, آپ کے چہرے پہ پسینہ, پریشانی, آپ مسجد کوفہ آئے, یہاں پہ آئے, آپ جس سے بھی مل کے آ رہے ان کا واسطہ, آپ مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑا خاص اسٹوڈنٹ تھا مقدس کا. انہوں نے کہا سنو میری زندگی میں یہ واقعہ نہیں بیان کرنا لوگوں سے. پھر کہا اب مقدس نے کہا کہ عام طور پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا, فقہی مسئلہ, شرعی مسئلہ کوئی ہوتا جو میرے سمجھ میں نہیں آتا, میں امام کے پاس جاتا ہوں اور اپنے مسئلے کو پیش کرتا ہوں امام علی کو, اور جواب آتا ذریعے میں سے یا کبھی لکھ کے آتا, میرا مسئلہ حل ہو جاتا. میں کتاب لکھ رہا, کوئی مسئلہ ہے تو میں امام سے پوچھ لیتا. آج بھی میں اسی انداز سے گیا علی کے پاس, تو ذریعے میں سے آواز آئی کہ اے احمد اردبیلی تم اپنے امام کے پاس نہیں جاتے, میرے بیٹے کے پاس نہیں جاتے. مولا نے تھوڑا سا غصے میں کہا علی ناراض ہو جائے, مقدس کے لیے تو قیامت ہے, ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ہے پرابلم؟ نو, ہم تو کلین شیو ہو کے علی کے سامنے جائیں گے, وہ کھڑے رہیں گے جا کے مولا کے سامنے, بے پردہ ہو کے لڑکی جائے گی. ایک بات یہاں روک کے بولو کہ حجاب صرف سکارف کا نام نہیں ہے.
میرے پاس آج میسج آیا، اس لیے بول رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. حجاب صرف سکارف کا نام نہیں ہے، جینز اور ٹی شرٹ حجاب نہیں ہے. تم سکارف پہن کے، ٹراؤزر ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہن کے باہر نہیں آ سکتے. میں لڑکیوں کو ایک بات بول رہا ہوں، حجاب باڈی کو ایکسپوز کرنے کا نام حجاب نہیں. یہ یاد رکھو، جب تک حجاب نہیں کرو گی امام کی کنیز زہرا نہیں بن سکتے. یو ہیو ٹو چیک یور ڈریسنگ. باڈی کو ایکسپوز کرنا حرام ہے. سمجھ رہے؟ ایکسپوز، اپنے جسم کو دکھانا، ایکسپوز کرنا، ٹائٹ لباس پہننا. ایون اگر تم برقع پہنی بھی ہو اوپر سے لے کے نیچے تک اور ٹائٹ ہو، ٹائٹ سمجھتے ہو؟ ہم خوب سمجھتے ہیں. بولے ہم شریف صحیح بولا. پورے ٹائٹ حجاب ہے اور باڈی ایکسپوز ہو رہی، حرام ہے، وہ حجاب نہیں ہوتا. مجھ سے یہی کہا گیا کہ حجاب سر پہ تو ہے لیکن جسم کھلا ہوا ہے. آج ایک اور بتا رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہاتھ سلیوز میں. یہاں کی سلیو میں نماز نہیں ہوتی. لڑکی یا عورت اتنی سلیو میں ہاتھ پورا دکھ رہا، نماز نہیں ہوتی. یہاں تک ہونا چاہیے. دیکھ رہے ٹی وی پہ، دیکھ رہے مجھے، یہاں تک. یہ ہے حجاب. یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سلیو پہنے ہوئے، اسکرٹ پہنے ہوئے اور سر پہ حجاب ہے. یہ حجاب ہی نہیں ہے. کس کو دھوکہ دے رہے یار؟ پلیز. محدث نے کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا میں امام کے پاس جاتا، امام ناراض ہوگا. آپ سوچو کہ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ اگر میرا مولا مجھ خدا لاکھ بار خدا نہ خاصا موت آ جائے اس سے پہلے اگر مولا ناراض ہو جائے، موت آ جائے، مرنا بہتر ہے. علی ناراض ہو گئے تو بخشش نہیں ہے. زمانے کا امام خدا نہ خاصا ناراض ہو جائے تو تم سمجھ لیں امام علی سفارش کریں گے؟ ایک کا انکار، سب کا انکار. ایک ناراض تو سب ناراض. محدث رونے لگا کہ کہیں علی ناراض، مولا ناراض ہو گئے. مولا نے کیا کہا؟ میں جو آپ کو 5 دن سے بول رہا وہ یہی غفلت کتنی ہے، کتنا پکارتے ہیں مولا کو. مولا علی بول رہے کہ اے احمد اربیلی، تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ کیا تو میرے بیٹے کو نہیں مانتا؟ محدث کانپنے لگے. کہ مولا وہ میرا امام ہے، ہمارا 12واں امام ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے، میرا محسن ہے، میرا حاکم ہے، میں کسی نہیں مانتا. امام علی نے کہا پھر تو اپنے مسئلوں کو لے کے وہاں کیوں نہیں جاتا امام کے پاس؟ تو آج جو شیعہ کا جواب ہے وہ محدث نے 400 سال پہلے امام علی سے پوچھا. آج ہر شیعہ یہ بولتا دنیا میں جہاں جاؤں. آج ہم بھی یہ بولتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں ہے، خدا نہ خاصا وہ غلط نہیں سمجھے کہ امام علی سے مت مانگو، اللہ کے رسول سے مت مانگو، بی بی سے مت مانگو، امام حسن امام حسین سے مت مانگو. یہ نہیں بول رہا میں یہ بول رہا نہ امام علی یہ بول رہے. آپ کسی سے بھی مانگو، مولا علی سے مانگو، مولا حسین سے مانگو، مولا حسن سے مانگو، بی بی سب سے مانگ سکتے. لیکن زمانے کے امام کا اگر امام علی سے مانگ رہے تو آپ یہ بولو کہ مولا آپ کو آخری امام، آپ کے آخری بیٹا، آپ کی حجت، آپ کی نشانی، آپ کا دل کا ٹکڑا امام، میرے امام کا واسطہ دو مجھے. اپنی دعاؤں میں زمانے کے امام کا ذکر کرو، اپنی حاجات کو امام زمانہ پہ لے کے جاؤ، امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرو. کون سی ایسی دعا ہے؟ انشاءاللہ کل اور پرسوں ایک اور واقعہ بتائیں گے کہ کون سی ایسی دعا یا حاجت ہے کہ زمانے کا امام پورا نہیں کرتا. آج امام علی نے کہا کہ تو میرے بیٹے کی امامت کرے مت. کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نہیں مولا ایسا نہیں، وہ میرے امام ہے. تو علی نے کہا پھر تم میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ تو اب محدث نے کہا مولا کہاں ہے امام، ہم کو کیا معلوم، وہ تو غیبت میں ہے. ہم کو یہ معلوم نجف ہے شب میں ہم آپ کے پاس آتے، کربلا مولا میں مولا حسین ہے وہاں جاتے، قاسمین میں 7ویں اور 9ویں ہم ان کے پاس جاتے، مشہد مقدم جاتے 8ویں، چامینہ جاتے، مدینہ جاتے. ہم کو معلوم ہے امام یہ ہے.
لیکن ہمارا امام تو غیبت میں ہے. کہاں ڈھونڈے, کیسے اپروچ کرے؟ آج بھی یہی بولتے ہو نا امام غیبت میں کہاں جائے. تو اس وقت علی نے کہا احمد اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں ہے, جا یہی بات میرے بیٹے سے بولنا. آپ سنو غور سے, وقت نکل گیا, میں تو بالکل ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں اس واقعے پہ. پوری مجلس اس واقعے پہ ہو سکتی, اتنے پیغامات ایسے. امام علی نے کہا جا اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں. مقدس کہتے ہیں کہ جب علی نے غصے سے کہا تو میں تو کانپ گیا کہ کہیں مولا ناراض ہو گیا تو میری تو زندگی ختم ہو گئی. اتنا بڑا مجمع, مر جا, اتنا بڑا مر جا, آج صبح سے شام تک علی کو ناراض کرو, ہم کو کیا فرق پڑتا. یہ چینج لاؤ, یہ ہے شیعت. خالی سامنے کھڑے رہ کے گزارنا شیعت نہیں ہے, ٹائم کو دیکھ کے مجلسیں کرنا شیعت نہیں ہے. You have to spend some time for امام علی, امام حسین. مقدس کہتے ہیں کہ میں چلا مسجد کوفہ پہنچا, کہ اس مصلی پہ جہاں میرا مولا بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا, وہاں پہ زمانے کا امام نماز پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا. اب میری طرف, پلیز میری طرف دیکھیں. کہتے ہیں کہ مولا نے نماز کو مکمل کیا, بس واقعہ ختم ہو گیا. مکمل کیا تو میں نے مولا کو خدم بوسی سلام کیا. مولا نے پلٹ کے جواب دیا. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اسمائل. لیکن مقدس کہتے ہیں کہ مسکراہٹ کون سی تھی؟ شکوے کی مسکراہٹ, کہ میرا دادا بولا ہے تو آیا ہے نا, یوں تو نہیں آیا میرے پاس. امام اسمائل دیے لیکن شکوے کے ساتھ, کہ تم اپنے اس سے نہیں آئے, میرے دادا نے بھیجا تو آئے ہو نا. مقدس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا معاف کر دو, مولا مجھے معاف کر دو, لیکن ہم کہاں ڈھونڈیں. یہی سوال جو آج ہم بولتے ہیں, مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں. نجف اشرف میں آپ کے دادا ہم چلے جاتے, کربلا میں دادا ہم وہاں چلے جاتے, ہم کو کیا معلوم آپ کہاں ہیں. مقدس نے کہا مولا آپ تو غیبت میں ہیں. پلیز پلیز غور سے سنو, امام کا جملہ بارہ. مولا آپ تو غیبت میں, مولا میں کہاں ڈھونڈوں. یہی چیز آج بولتا شیعہ. میں جو بول رہا لیٹر لکھو, میں جو بول رہا امام کو سلام کرو, میں جو بول رہا کہ دعائیں حق پڑھو, میں جو بول رہا کہ رشتے کو مضبوط کرو, میں یہ جو بول رہا کہ یہاں کے مولا کو بولو کہ امام زمانہ کی سلامتی کی نماز پڑھو, امام سے رشتے کو بلڈ کرو, جو میں مسلسل 5 دن سے بول رہا وہ یہی. مقدس نے یہی کہا کہ مولا میں کہاں ڈھونڈوں, تو آپ تو غیبت میں ہیں, میں کہاں تلاش کریں آپ کو. امام نے پلٹ کے ایک جملے میں جواب دیا. امام نے پلٹ کے کہا کہ اے مقدس یہ بتا کیا میری غیبت شیعوں کے لیے ہے؟ کب کون سا شیعہ ایسا ہے جس نے مجھے پکارا اور میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ طلب دیکھو امام کی, بےچینی دیکھو امام کی. کب کون سا شیعہ مجھے پکارا اور میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ غیبت میں شیعوں کے لیے نہیں ہوں. میرا شیعہ پکارتا میں اس کی مدد کرنے جاتا. آج میں جو پہلے دن بولا, جو سانس لے رہے نا, سانس جو روٹی توڑے, جو بزنس کر رہے, وہ امام کا صدقہ ہے. فاطمہ کا لال کی نظر کرم اگر ہمارے پر نہ ہو, ہم مر جائیں. دنیا ہم کو ایسا ریس کرے, ریس کر دے دنیا ہم کو مٹا دے. جو آج ہم پروٹیکٹڈ ہیں, جو بچے ہوئے, وہ صرف فرزند فاطمہ کا صدقہ ہے. صلوات پڑھیں باواز بولیں. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 5 منٹ رہ گئے مصائب کو, بس 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. صرف 3 مجلسیں اور باقی ہیں. کل تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے نہیں, اور سیٹرڈے مجھے جانا ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر آپ کے صدر صاحب مجھے بھیج دیں, وہ تو بول رہے چلے جاؤ. اگر آپ روکنا چاہتے تو صدر صاحب کو بولو, مکھی کو. آپ کے مکھی بول رہے جائیے, اب بہت ہو گیا بھائی, 29 دن ہو گئے, اب کیا ہے. تو بہرحال دعا کریں کہ سیٹرڈے چلا جاؤں. کوئی آمین نہیں ہوا یار. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. بٹ ایک چیز میں بولتا ہوں کہ میں بہت محبتیں لے کے جا رہا ہوں آپ کے پاس.
مدغاسکر کے مومنین بہت اچھے ہیں. 30 دن برداشت کیا عابد الگرامی کو، اور کیا کرو گے یار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے میرے بھائیوں میری بہنوں، تم کو سلامت رکھے. مولا تم کو خوش رکھے اور مدغاسکر میں مکمل ایک رحمت نازل ہو انشاءاللہ. اللہ ہمارے شیعوں کو یہ کڈنیپنگ کی بیماری سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اب آواز بلند ہوئی، خوف کڈنیپنگ اتنی ہے، مولا اس بیماری سے بچائے آپ کو انشاءاللہ. آپ کا رزق میں برکت دے اور سارے مومنین کی حفاظت. سب سے پہلے میرے امام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس دوستوں مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. میں نے مقدس کا واقعہ چھوڑا، جو میسیج وہاں سے ملا وہ آپ کو دیا، لیکن اسی میسیج سے کل کیری کروں گا کل کی مجلس کو. کل بھی 1 یا 2 امام کے واقعات آئیں گے کہ امام کیسے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے. ایک طائف کا واقعہ پڑھوں گا، عبداللہ ابن علی کا. عجیب واقعہ امام سے ملنے کا، امام سے ڈائریکٹ بات کرنے کا، امام کا میسیج اس میں کہ کس طرح امام نے مدد کی. شیخ صدوق ان کا اگر موقع ملا تو واقعہ پڑھوں گا کہ شیخ صدوق وہ پرسنالٹی ہے دوستوں کہ جس کا نام امام نے نام رکھا. سوچ سکتے ہیں شیخ صدوق نام نہیں ہے، صدوق سچ بولنے والے کو بولتے. ان کا نام ان کے باپ کو کہا تھا کہ 2 بیٹے عطا کرے گا اللہ، محمد اور حسن. ان کا نام شیخ صدوق کا نام امام نے رکھا. اور شیخ صدوق سے امام سے کیسے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے ان کی ایک نایاب کتاب ہے جو امام کی پوری سوانح حیات امام کے اوپر لکھا، غیبت کے اوپر انہوں نے کتاب. شیخ صدوق ایک عظیم پرسنالٹی کا نام. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ شیخ صدوق اس آدمی کا، اس عالم کا نام ہے کہ جس کا شاگرد شیخ مفید ہو. سوچو آپ، شیخ مفید کا استاد شیخ صدوق. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے شیخ صدوق کی. انشاءاللہ میں تو چاہتا تھا کہ ان علماء کی پوری بائیوگرافی پڑھوں آپ کے سامنے، پورے اشرے صرف ان کے اوپر کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان لوگوں نے کام کیا کیا شیعت کے لیے. آپ یقین کرو غیبت کبریٰ، ابھی میں نے اس میں ذکر کیا نا جزیرہ خضرا کا. جزیرہ خضرا سے آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا علی ابن فاضل سے کہ یہ بتائیے کہ جزیرہ خضرا میں اس دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں کیا ان کا ذکر ہوتا ہے؟ وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ تو کہا 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر وہاں پہ صبح شام ہوتا. راوی پریشان، یہ دنیا والوں کا وہاں پہ ذکر ہو رہا، لیکن کروڑوں آدمی ہے اس دنیا میں، صرف 4 کا ذکر ہو رہا. کون ہے خوش نصیب؟ آپ کا میرا نہیں، محمد ابن یعقوب کلینی، ان کا ذکر، شیخ صدوق کا ذکر، محقق یونی کا ذکر، اور بعض کتابوں میں سید مرتضیٰ ہے کہ صبح شام وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے لوگ ان کا ذکر کرتے. کیوں کرتے ذکر؟ کہ ان لوگوں نے پیسے دیے؟ نہیں، انہوں نے، یہ لوگوں نے جن کا میں نے ذکر کیا 4، ان لوگوں نے کام کیا شیعت کے لیے. انہوں نے امام کی غیبت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا. پریکٹس کا اسلام نہیں تھا، ٹائم کا اسلام نہیں تھا، وقت کا اسلام نہیں تھا، جو تھا اسی پہ کرنا وہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر امام کے لیے کام کیا. تو آج امام جیسے زندہ ہے، یہ لوگ بھی زندہ ہیں. If you do something then you'll get it. بس اپنے آپ کو کربلا والوں سے جوڑ کے رکھو. جتنا کربلا والوں سے قریب ہوگے دوستو تم زندہ رہو گے. کربلا اس جگہ کا نام ہے، یہ جنگل تھا. کربلا جنگل تھا، ایک جنگل تھا کربلا، جنگل. اس کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد نے جنت بنا دیا. حسین نے جنت بنا دیا کربلا کی زمین کو. کیا قیامت کے دن یہ کربلا کا جو حصہ پورا یہ منتقل کر دیا جائے گا جنت میں. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے کہ وہاں فاطمہ کا باغ اجڑ گیا. شہزادی کا جو چمن تھا وہ چمن اجڑ گیا. ایسا اجڑا چمن کہ اب وہ چمن کبھی آباد نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے، شہزادیاں اسیر ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں. بچے باپ کا ماتم کرتے تو روتے، تماچے مارے جاتے.
دوستو کبھی یاد رکھو خاموشی سے پرسہ نہیں ہوتا، پرسہ خاموشی سے نہیں ہوتا. بی بی فاطمہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، بی بی نے اللہ کے رسول سے یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی. تو اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو تو آباد رکھنا. وہ شہزادی کی دعا ہے جو آج ہم زندہ ہیں دوستو. آج جو باقی ہے وہ صرف بی بی کی دعا کی وجہ سے باقی، ورنہ تو دنیا ہم کو ختم کر. اور شہزادی نے کیوں دعا دی؟ اس لیے دعا دی کہ یہ کبھی سوچ کے مت رو کہ ہم ہی رونے والے نہیں، حسین کے بچے بھی رونے والے تھے، لیکن ظالموں نے بچوں کو رونے نہیں دیا. دوستوں میں ہر سال جیسے میں نے کہا کہ میں 13 رجب نجف اشرف میں کرتا ہوں، مولا اللہ ہم کو بار بار نجف اشرف کی زیارت نصیب ہو. کربلا میں مولا کے روضے میں جہاں قتل گاہ، وہاں پہ ایک مجلس تھی. یہ بہت بڑی عزت مولا حسین نے دی کہ وہاں پہ مائک پہ مجلس تھی. حرم کے اندر، حرم میں اگر مائک پہ مجلس ہو تو پورا حرم سنتا. تو وہاں پہ مائک پہ ایک مجلس تھی جس کو مجھے پڑھنا تھا. اٹس واز اے بگ آنر مولا حسین کی طرف سے. جب میں وہاں مصائب پڑھ رہا تھا مولا حسین کے قتل گاہ کے بالکل سامنے، تو اتنی بکا تھی، اتنی گریا تھی، پورا حرم کے مجمع جمع ہوا تھا. میں نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ یہاں بول رہا ہوں. میں نے وہاں یہ کہا کہ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے مولا حسین پہ رو رہے کہ کل اسی جگہ پہ اس طرح کوئی رونے والا نہیں تھا. آج جب تم رو رہے تو کوئی تم کو تماچا نہیں مار رہا، آج جب تم یہاں رو رہے تو کوئی تمہارے اوپر تازیانہ بلند نہیں کر رہا. یہی جگہ تھی کہ جہاں پر سکینہ نے باپ کا ماتم کیا تھا تو شمن نے ایسا تماچا مارا تھا کہ بچی زمین پہ لوٹنے لگی. دوسرے رخسار پہ مارتا ہے تو حسین کی یتیم کہتی ہے بابا میں یتیم ہو گئی. یہی وہ جگہ تھی جہاں چوتھے امام پہ تازیانے بلند ہو رہے تھے. آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ بیٹھ کے حسین کا ماتم کر رہے. عزیزو ذرا تصور کرو کہ وہ بچی کہ جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، وہ جب نیزہ چل رہا تھا آگے تو ایک منزل پہ آ کے نیزہ رک گیا. شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ سید سجاد چل کے اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. عزیزو امام آئے اور سر کے نیچے توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے ایک جملہ کہا بابا آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ اور تازیانے کھاؤں. تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا قافلے میں سکینہ نہیں ہے، قافلے میں سکینہ اون سے زمین پہ گر گئی. ارے میری بچی زمین پہ گر گئی، میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ عزیزو بی بی زینب کو پتا چلا، چوتھے امام اور شہزادی زینب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے چلے تو ایک گوشہ صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے، سکینہ کو گود میں بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، گالوں کو بوسہ دے رہی ہے. تو زینب نے قریب جا کے کہا بی بی تم کون ہو بی بی جو میری بچی پہ اتنا رحم کر رہی؟ اس لیے کہ اس پہ رحم کسی نے نہیں کیا. کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، کسی نے تازیانہ بلند کیا، بس یہ کہنا تھا. اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا اور کہا بیٹی میں تیری ماں فاطمہ ہوں. ارے سکینہ زمین پہ گر جائے تو فاطمہ آگے کیسے بڑھے؟ عزیزو بیٹی نے باپ ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا. زینب نے کہا اماں گھر لٹ گیا، اماں میرا بھیا ذبح ہو گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. عزیزو اس کے بعد شمن نے سکینہ کو اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب یہ اون چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. بچی پکار کے کہتی بابا میرے پاس سے خون دوڑا، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ الہی و سیدی پروردگار میری چھوٹی شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ میرا زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک تو اور معصومین ہم سے راضی نہ ہو جائے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے.
اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج کی رات شب قدر کی رات ہے اللہ، اس رات کا واسطہ میری بیوی شہزادی کونین کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو آج کی رات تو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، شیعت کی حفاظت فرما، جنت سب مل کے آمین بولے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا امام علی کا شیعہ موجود ہے عزاداری کر رہا، پوری دنیا میں اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدغاسکر کے مومنین کو یہ کڈنیپنگ کے بیماری سے محفوظ رکھ، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج کی رات بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، اگر آج کسی مومن کی یا مومنہ کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جس کو تو نے اولاد دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، پروردگار ہر لمحہ زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، پروردگار ہم کو جب میرا مولا ظہور کرے تو ان کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، اور میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے تمام علماء مرجع عالم اور تمام مولا کے چاہنے والوں کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہم میں سے حسد اور تکبر کی بیماری کو دور کر دے، ہم سب میں اتحاد و محبت کو پیدا کر، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکے، ہم